وہ فیملی ایک حسد کی شکار تھی۔ ہمارے ایپیسوڈ انوی پارٹ 1 میں جیسا آپ نے سنا کہ کیسے ایک جادو نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا، کیسے ایک فیملی ان سب چیزوں کو ایک ساتھ فیس کر رہی تھی۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے انوی پارٹ 2 کے ساتھ۔ تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شی ٹاک زندگی، ویئر وی اسپیک اباؤٹ ایکسٹراڈنری اسٹوریز آف آرڈنری پیپل۔ تو چلیے چلتے ہیں انوی پارٹ 2 کی طرف۔ تو اسی طرح چلتے چلتے کچھ وقت گزرا، ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی آئی، ہم لوگوں نے ترقی کرنا شروع کی۔ اللہ پاک نے ہمارا ہاتھ پکڑا، میرا بڑا بھائی، اس سے چھوٹا والا، اس سے بھی چھوٹا والا، پھر میں، ہم 4 بندے کمانے والے۔ اور والد صاحب کو ہم نے جو ہے کہ پھر بولا کہ آپ گھر پہ ریسٹ کریں۔ تو لوگوں سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے جتنے بھی قریبی تھے، ان کو یہ لگا کہ یار یہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یار کوئی اپنا کوئی سگا جس سے خون کا تعلق ہو، خون کا رشتہ ہو، وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ خیر، اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ اچانک سے ایک دن والدہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدہ کا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کی سانس رک جاتی تھی، وہ سانس نہیں لے پاتی تھی۔ سانس تو دور کی بات، ان کے زبان سے، منہ سے ایک الفاظ تک نہیں نکل پاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کوئی کسی نے ان کا سانس ان کی روک دی ہے۔ تو ہم لوگ بڑا پریشان ہوئے۔ خیر، آدھا ایک گھنٹہ والدہ تکلیف میں رہی۔ ڈاکٹرز نے بولا کہ آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم واپس گھر لے آئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پھر اسی طرح سے پھر والدہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اچھا، یہ جب ساری چیزیں ہوتی رات کے وقت ہوتی تھی، تہجد کے وقت، جیسے کہ رات کو 12:30 1 بجے کے قریب، مطلب کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ کوئی اس طرح کی سہولیات بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم فوراً کوئی قریبی ہاسپٹل لے جا سکیں، کیونکہ تمام ہاسپٹلس جتنے بھی ہوتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں مجبوراً کوئی دور کے ہاسپٹل جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح سے چلتے چلتے ان کا علاج کرواتے رہے، کبھی کون سے ہاسپٹل۔ وہ جو حالت ہوتی تھی میری والدہ کے ساتھ، تمام بھائی بہنوں کی آنکھوں ہم لوگ رو رہے ہوتے تھے، بس ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم کیا کریں، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم جب والدہ کو لے کر جا رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ سب رو رہے ہوتے تھے، کیونکہ والدہ کی جو کنڈیشن ہوتی تھی وہ کسی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ والدہ کی اچانک سے سانس بند ہو جائے اور وہ مطلب کہ کچھ کر نہ پائیں، بس وہ ان کی آنکھیں چڑھ جاتی تھی، کالی پتلیاں جو ہے وہ غائب ہو جاتی تھی، سفید پتلیاں جو ہے کہ ان کی آ جاتی تھی، اور جو ہے کہ ان کی ہاتھ پاؤں گھوم جاتے تھے، کیونکہ سانس رک گئی ہے نا، پوری ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ اور 15-20 منٹ تک نا ان کی کنڈیشن رہتی تھی۔ ہم لوگ لے کر جاتے تھے ہاسپٹل، بھاگ دوڑ کرتے تھے، کوئی بڑے میں سے بڑا ڈاکٹر، بڑے میں سے بڑا ہاسپٹل، ہم نے نہیں، جو ہماری سکت تھی ہم نے اس سے بڑھ کے کیا، ہم نے ادھار لیے لوگوں سے، ہم لوگوں کی مطلب کہ واپس ہم نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً کوئی یہ 1 سے 1.5 مہینہ والدہ کے ساتھ ہوتا رہا۔ والدہ بالکل کمزور ہو گئی، وہ ایسی کمزور ہوئی کہ مطلب کہ بیڈ سے نیچے خود سے اتر نہیں پاتی تھی۔ والدہ کی یہ کنڈیشن دیکھ کر ہم لوگ بہت روتے تھے۔ پھر اچانک سے ایک رات ایسا ہی ہوا اور والدہ کی واپس وہی کنڈیشن ہوئی۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا،
मेरे भाई ने कुरान पाक उठाया और उनके सीने पर रख दिया, और एक भाई जो है कि उनके ऊपर आयत का दम करना शुरू कर दिया। कोई उनके हाथ मसल रहा है, उनके कोई पैर मसल रहा है। मेरी बहन ने जो है कि मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रख कर अपने जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया। और इस कदर हम लोगों की हालत हो गई कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। हो सकता था अगर इस तरह का हो सकता कि हम अपनी जान निकाल के वालदा के अंदर डाल देते और वालदा की तमाम तकलीफ़ात अपने अंदर ले लें। इस तरह का अगर कुछ होता तो शायद ही हम लोग छोड़ते इस चीज़ को। हम लाज़मी सी बात है हम करते। वो हमारे ऊपर मतलब कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा भी कि यार मैं अपने आप को मार दूँ। भाइयों की कंडीशन भी कुछ इसी तरह की थी। करते-करते वालदा ने जो है कि एक उनकी एक दोस्त थी जो कि हमारे घर आई। उनको जब पता चला कि हमारी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो आई। उन्होंने आके बोला कि देखो बहन, आप मानती हूँ आपने डॉक्टर्स वग़ैरह को बहुतों को दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके साथ कोई जिस्मानी मसला है, ये आपके साथ रूहानी हो रहा है। कोशिश करो, इसका इलाज कराओ। जब उन्होंने ये बात बोली तो हमारे दिमाग में क्लिक हुई कि यार हमारे साथ एक दफ़ा पहले भी इस तरह से हो चुका है। तो हमने अपने दोस्तों यारों से बात की। एक बड़े भाई के एक दोस्त ने बोला कि भाई फलां जगह पे एक बाबा बैठते हैं जो कि इस चीज़ का इलाज करते हैं। हम लोग उनके पास गए। उन्होंने वहीं पे पढ़ाई की कुछ, और उन्होंने बोला कि वाक़ई में आपकी वालिदा के साथ कुछ हुआ हुआ है। बोला कि आपके घर में फलां-फलां जगह पे इस तरह की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो निकालें और किसी गटर में बहा दें। और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आयात लिख कर दी। बोला कि ये आप वालिदा के गले में बाँध दें, और कुछ पानी में दम करके दिया। बोला कि ये पिलाएँ, और इसी तरह से आप हर जुमेरात को हमारे पास आएँ, इंशाअल्लाह ये तमाम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। तो हम लोगों ने उस पे फ़ोर्स किया कि नहीं, हमें आप नाम बताएँ उसका। उन्होंने बोला देखो हमें इजाज़त नहीं होती नाम बताने की। हमने बोला देखें, अगर हमारे साथ पहले भी इस तरह से हो चुका है, अगर आप नाम नहीं बताएँगे तो हम उस बंदे से मोहतात कैसे रहेंगे? तो उस बंदे ने, जो बाबा थे, उन्होंने हमसे एक कसम ली। बोले कि आप मुझे कसम दो कि आप ये बात किसी को ना बताओगे, ना ही उस बंदे के साथ आप कुछ करोगे, और ना ही उस बंदे को महसूस होने दोगे कि हमें पता है कि तुम करते हो। हमने खैर उसकी बात को मान लिया और उसने हमें नाम बताया। जब उन्होंने नाम बताया तो हमें पता चला हमारे सगे मामू ने और हमारी सगी मामी ने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। जब हमें पता चला और हमने आके वालिदा को बताया, अपनी सिस्टर को बताया कि भाई देखें, आपके भाई ने हमारे साथ क्या किया, आपके साथ क्या किया। सिर्फ एक जेलिसी और जो उनसे देखी ना गई कि हम लोग थोड़ा बेहतर क्यों हुए। हम लोगों ने उस चीज़ का इलाज करना शुरू कर दिया और वालिदा अल्लाह के करम से बेहतर होना शुरू हुई। तो इसी तरह से चलते-चलते पता चला कि ये जो काला इल्म था, जो वालिदा पे हुआ, उसने भी वालिदा के अंदर एक ज़ख्म छोड़ दिया है। उस ज़ख्म ने शुगर का लिबास ओढ़ लिया, जो कि आज तक वालिदा शुगर की बीमारी से लड़ रही हैं। खैर, हमारे साथ कुछ मसले मसाइल जो हुए, हम लोगों ने बर्दाश्त किए। यकीन जाने हमारे वो एक वक़्त जो था, मौत से भी बदतर था। एक होता है मौत, सबसे बदतर तरीन चीज़ जो है इस दुनिया में, वो मौत है। मौत से भी बदतर था। हम लोगों ने फिर वापस सर्वाइव करना शुरू कर दिया अल्लाह के करम से। हम लोग थोड़ा बेहतर होना शुरू हुए। उस बात को ज़्यादा वक़्त ना गुज़रा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 महीने ही गुज़रे थे, 6 से 8 महीने। फिर हमें कुछ चीज़ें मिलना शुरू हुई, जो कि वाज़िया तौर पे हमें मिलना शुरू हुई।
جیسے کہ گھر کے دروازے پہ کچا گوشت سڑا ہو، جس کی اسمیل اس قدر ہوتی تھی کہ آپ قریب بھی نہ کھڑی ہو سکیں، جہاں قریب بھی کھڑے نہ ہو سکے۔ ہم لوگ اٹھتے تھے، یہ ہوتا تھا فجر کے وقت، فجر سے تھوڑی دیر پہلے پورے گھر میں ایک عجیب اسمیل، اتنی گندی کہ سانس نہ لی جائے۔ اس کو ہم خیر اٹھا کر صاف کر کے ہم پھینک دیتے تھے دور، اور اس جگہ کو ہم صاف کر دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن پھر ہوا، ایک کالی مرغی جس کی گردن نہیں ہے اور پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، پر مڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے کہ وہ بھی ہمارے دروازے پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے کہ بہت عجیب لگا یہ، ہم لوگوں نے اس کو بھی اسی طرح سے کیا۔ اسی طرح سے چلتے 4 سے 5 دفعہ ہمیں اس طرح کی چیزیں ملی۔ ہم نے ڈسکشن کی، اسی بابا کے پاس گئے، ہم نے بولا ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں پہلے ہو رہا تھا چھپ کے وار آپ لوگوں کے اوپر، اب یہ واضح طور پہ ہو رہا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، تو لہٰذا آپ کوشش کریں یہ گھر خالی کریں اور کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ ہمیں مجبوراً 1 مہینے کے اندر ہم نے اپنا گھر خالی کیا۔ حالانکہ ہمارا وہ اپنا ذاتی گھر تھا، ہم رینٹ پہ نہیں رہتے تھے، ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا، تو ہم نے وہ گھر خالی کیا، ہم ایک جگہ شفٹ ہو گئے جو کہ ہم رینٹ پہ رہنے لگ گئے۔ تو اس طرح سے ہمیں ہماری اس میں سے ایک جان چھوٹی، اور وہ بھی ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ بھی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے ہی کسی نے کروایا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد، آپ کے چہرے منہ پہ جتنے لوگ میٹھے ہوتے ہیں، اس سے آپ یہ چیز اندازہ لگا لیں کہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کتنے گر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ایک قیامت سے بڑھ کے تھی۔ شاید ہی ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم اپنے سگے ماموں کا میں قتل بھی کر سکتا تھا، اس قدر ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک کے کرم سے اب ہم کافی بہتر ہیں اور اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو دوسروں سے بچائیں، اور اپنی خوشیاں، اپنی ترقی، اپنی اعلیٰ مقامی جو بھی ہے، آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ کون کر رہا ہے۔ آپ کے سگے آپ کے ساتھ اس طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سگے آپ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں، اس قدر گر جاتے ہیں کہ ناقابل یقین ہوتا ہے۔ وہ پرائے پھر بھی خوش ہوتے ہیں، پرائے آپ کو پھر بھی خوش رکھیں گے، لیکن اپنوں سے کوئی آپ امید نہیں لگا سکتے۔ یہ تھی میری ایک مختصر سی کہانی جو کہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوئی، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا نہ ہو، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے اور ہم ایسی چیزوں سے لڑتے رہیں، اور آپ بھی ایسی چیزوں سے محتاط رہیں۔ میں تہہ دل سے اس کہانی کے نریٹر کو تھینک یو کہنا چاہوں گی، جنہوں نے ہمارا پلیٹ فارم چوز کیا اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر نفرت، حسد، بغض رکھنا ایک نارمل بات ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا اپنا ہمارے دل میں کیا لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمیں شدید ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسا حادثہ ہے
جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے تو لکھیں مجھے @shetalkzindagi@gmail.com. آپ کمنٹس میں اپنی اوپینینز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے. ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.